حدیث اسٹوڈیو کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسامہ بن زید نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرفات سے لوٹے تو پہاڑ کی گھاٹی کی جانب مڑ گئے اور رفع حاجت کی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء پر پانی ڈالنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے رہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اب نماز پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کا مقام تمہارے سامنے یعنی مزدلفہ میں ہے، وہاں نماز پڑھی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 181۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، وہاں آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو شروع کیا تو مغیرہ بن شعبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعضاء وضو پر پانی ڈالنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کر رہے تھے۔ آپ نے اپنے منہ اور ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 182۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں گزاری۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیہ کے عرض یعنی گوشہ کی طرف لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے معمول کے مطابق تکیہ کی لمبائی پر سر رکھ کر آرام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے رہے اور جب آدھی رات ہو گئی یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد آپ بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھیں ملنے لگے۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھی۔ پھر ایک مشکیزہ کے پاس جو چھت میں لٹکا ہوا تھا آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے وضو کیا خوب اچھی طرح، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے بھی کھڑے ہو کر اسی طرح کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تھا۔ پھر جا کر میں بھی آپ کے پہلو مبارک میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنا دانا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دایاں کان پکڑ کر اسے مروڑنے لگے۔ پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھ کر اس کے بعد آپ نے وتر پڑھا اور لیٹ گئے۔ پھر جب مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اٹھ کر 2 رکعت معمولی طور پر پڑھی، پھر بعد تشریف لا کر صبح کی نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 183۔ اسمہ بنت ابی بکر سے روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایسے وقت آئی جبکہ سورج کو گہن لگ رہا تھا اور لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا دیکھتی ہوں وہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا کیا یہ کوئی خاص نشانی ہے؟ تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ ہاں۔ تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اتنا فرمایا کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا آج کوئی چیز ایسی نہیں رہی جس کو میں نے اپنی اسی جگہ نہ دیکھ لیا ہو، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو قبروں میں آزمایا جائے گا، دجال جیسی آزمائش یا اس کے قریب قریب۔
راوی کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتی کہ اسما نے کون سا لفظ کہا۔ تم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ کے فرشتے بھیجے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تمہارا اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر اسما نے لفظ ایماندار کہا یا یقین رکھنے والا کہا، مجھے یاد نہیں۔ بہرحال وہ شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ ہمارے پاس نشانیاں اور ہدایت کی روشنی لے کر آئے، ہم نے اسے قبول کیا، ایمان لائے اور آپ کا اتباع کیا۔ پھر اسے کہہ دیا جائے گا تو سو جا در حالی کہ تو مرد صالح ہے اور ہم جانتے تھے کہ تو مومن ہے، بہرحال منافق یا شکی آدمی۔ اسما نے کون سا لفظ کہا؟ مجھے یاد نہیں۔ جب اسے پوچھا جائے گا کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی میں نے بھی کہہ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 184۔ عمرو بن یحییٰ المازنی نے خبر دی، وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو عمرو بن یحییٰ کے دادا ہیں، سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح وضو کیا ہے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 بار ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کونیوں تک اپنے دونوں ہاتھ 2 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا۔ اس طور پر اپنے ہاتھ پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے، مسح سر کے ابتدائی حصہ سے شروع کیا، پھر دونوں ہاتھ گدی تک لے جا کر وہیں واپس لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا، پھر اپنے پیر دھوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 185۔ عمر بن حسن نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے پانی کا تشت منگوایا اور ان پوچھنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سا وضو کیا۔ پہلے تشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا، پھر 3 بار ہاتھ دھوئے، پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈالا اور پانی لیا، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، ناک صاف کی، 3 چلوں سے پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈالا اور 3 مرتبہ منہ دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھ کونیوں تک 2 بار دھوئے، پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈالا اور سر کا مسح کیا، پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے 1 بار، پھر ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 186۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی حاضر کیا گیا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اسے اپنے بدن پر پھیرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں ادا کی اور عصر کی بھی 2 رکعتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آڑ کے لیے ایک نیزہ تھا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اسی پیالہ میں منہ دھویا اور اس میں کلی فرمائی، پھر فرمایا تو تم لوگ اس کو پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 187۔ ابن شہاب سے روایت ہے، کہا انہیں محمود بن ربیع نے خبر دی۔ ابن شہاب کہتے ہیں محمود وہی ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
انہی کے کنویں کے پانی سے ان کے منہ میں کلی ڈالی تھی۔ اور عروہ نے اسی حدیث کو مسعور وغیرہ سے بھی روایت کیا ہے۔ اور ہر ایک راوی ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے ہوئے وضو کے پانی پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جگڑنے کے قریب ہو جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 189۔ سعد بن یزید سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میری خالہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا یہ بھانجا بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میں نے مہر نبوت دیکھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مونڈھوں کے درمیان ایسی تھی جیسے چھپر کھٹ کی گھنڈی یا کبوتر کا انڈا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 190۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔